بیوی آپ کا رخ موڑنے کے لیے دلیل مانگے گا، آپ کو ویلا واپس کرنے کے لیے دلیل مانگے گا. اس لیے آپ نے دلیل کے ساتھ بات کرنا ہے کہ میرے آقا نے اگرچہ کرتا، اگرچہ قمیض، اگرچہ کھلا لباس یہ میرے آقا کی سنن عادت ہے، لیکن سنن عادت میں ایک چیز تعلق ہوتی ہے خالی سنت سے، ایک چیز کا تعلق ہوتا ہے جائز اور ناجائز سے. ہاں آپ کی مرضی، کرتا پہنے تو یہ اچھی ہوگی، پگڑی پہنے اچھا ہوگا، ہر وقت ٹوپی اور امامہ رکھے اچھا ہوگا. اگر آپ اپنا لباس کھلا رکھیں نہیں. اگر ایک بات کہوں، میرے پیر و مرشد مفتی محمود الحسن صاحب ایک نقطہ دیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں پرانے لوگ رشتے کے لیے جایا کرتے تھے، فرماتے تھے ایک سے پوچھتے ان لوگوں سے ہم نے رشتہ کرنا ہے، بتاؤ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اگر وہ لوگ کھاتے پیتے ہوتے نا تو ان کو کھانا پینا ظاہر کرنے کے لیے، ان کی امیری، ان کی سرمایہ داریت ظاہر کرنے کے لیے لوگ کہا کرتے تھے کھلا کھاندے نے کھلا لاندے نے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کھلا کھاندے نے کھلا لاندے نے. کیا مطلب؟ میرے پیر کہتے ہیں محمود الحسن صاحب دعوت فیوزوں فرماتے ہیں کھلا کھاتے ہیں کھلا پہنتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ مالدار ہیں، وہ بڑی آسانی میں ہے، بڑی فراخی میں. گویا کھلا پہننا یہ فراخی کی دلیل ہے، کھلا کھانا یہ فراخی کی دلیل ہے. جب ہم نے تنگ پہننا شروع کر دیا، اللہ نے بھی روزی میں تنگیاں شروع کر دی. جب ہم نے تنگ پہننا شروع کر دیا، جب کھلا کھاتے تھے اللہ کھلا کیا کرتا تھا، لیکن ہم نے تنگ لباس کر لیا. میں عرض کرنے لگا ہوں، میں دلیل دینے لگا ہوں کہ جو لباس، میں خالی پینٹ شرٹ کی بات نہیں کرتا. اگر کوئی آدمی، کوئی عورت اپنی قمیض اور اپنی سلوار پینٹ شرٹ کی طرح سلوا لے، ہم اس کو بھی اسی طرح ناجائز کہیں گے جس طرح پینٹ اور شرٹ کو ناجائز کہتے ہیں، جس طرح 3 پیس سوٹ کو ناجائز کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنا قمیض اور کیا وہ پاجامہ اس طرح چوڑی والا پہن لے اور آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، ہم پچھلے کی نماز کو جس طرح پینٹ شرٹ میں مکروہ کہتے ہیں اس پڑھنے والے کو بھی، اور پچھلے کی نماز کو بھی جس طرح ہم نماز کو مکروہ کہتے ہیں، تو ان تنگ کپڑوں کے اندر بھی ہم مکروہ کہیں گے، تنگ کپڑوں کے اندر بھی مکروہ کہیں گے. کیا مطلب؟ جس لباس میں میرے جسم کی بناوٹ نظر آئے، جس لباس میں مرد اور عورت کے اعضاء نظر آئے، وہ لباس پہننا ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. تیار کرنے والا بھی گناہ گار ہے، خریدنے والا بھی گناہ گار ہے. اس خریداری پہ جو پیسے لگیں گے وہ پیسے بھی حرام کے کھاتے میں لگیں گے، اور وہ لباس پہننے والا بھی گناہ گار ہے. اس لباس پہنے ہوئے میں اس کو دیکھنے والا بھی گناہ گار ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں کتابوں کے حوالے دوں گا، لیکن میں نے صرف اس بات پہ عرض کیا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. ہم نے کہا عیسائی غلط ہے، ترجیح اسی کو دی ہے. ہم نے کہا یہودی غلط ہے، لباس اسی کا لیا ہے. پھر میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دی ہے سنن خدا، ایک دی ہے سنن عادت. سنن عادت میں اختیار کرو ٹھیک ہے، نہ اختیار کرو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ نجائز کے زمرے میں جاتی ہوں ان کو اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا ایک اختیار کرنا ہے، میں لباس نہیں پہنتا، میں گناہگار ہوں، توجہ میری طرف، میں لباس رسول اللہ والا نہیں پہنتا، میں گناہگار ہوں. لیکن اگلی بات کہنے لگا ہوں کہ مجھے اس لباس کے ناجائز ہونے کا سن کر، مجھے اس لباس کے غلط ہونے کا سن کر میں اس کے بعد بھی اسی پہ خوش ہوں. کوئی اس پہ جو ہے وہ میرے کان پہ جھو نہیں لکھتی، میرے سر کے بالوں پہ جھمکش نہیں آتی اور میرے دماغ پہ ٹھیس نہیں لگتی. تو یاد رکھو میں دیوس بن چکا ہوں، میں دیوس بن چکا ہوں. اور اللہ رب الجلال گناہگار کو تو معاف کرتے ہیں، بغیرت کو معاف نہیں کرتے. اللہ گناہگار کو معاف کرتے ہیں، دیوس کو معاف نہیں کرتے. رب الجلال گناہ کرنے والے کو اگنور کرتے ہیں. لیکن جو آدمی اس گناہ پہ اتراتا ہو، جو آدمی اس گناہ پہ خوش ہوتا ہو، رب الجلال نہ صرف یہ کہ اس کو پکڑتے ہیں بلکہ ایسا پکڑتے ہیں اخذ عزیز مقتدر، ایسا پکڑ کے چھوڑتے ہیں تاکہ پورے معاشرے کے لیے عبرت بنا دیا کرتے ہیں، پورے معاشرے کے لیے عبرت. جس وقت پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، 2 ادارے بنائے تھے 2 بندوں نے، ایک ادارہ علی گڑھ کا، دوسرا ادارہ دیوبند کا. دیوبند کو نسبت ہے دینی مدارس اور مکہ مدینے سے، علی گڑھ کو نسبت ہے انگلستان، برطانیہ اور امریکہ کے نظام تعلیم سے. پہلا کالج یہاں کھول کر جس وقت گیا لارڈ میکالے نے نظام دیا تھا. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ابو حنیفہ بڑے زیرک تھے، بڑی پتے کی بات کرتے تھے، اور ابو حنیفہ نے آج سے 12 صدیاں پہلے، آج سے 13 صدیاں پہلے ایک بات کہی، قلندر ہر سے گویت دیدن گویت آج بھی پوری ہوتی ہے. اگر مجھے لوگ استاد نہ کہہ دیں، اگر میرے اوپر فتوا نہ لگا دیں، مجھے برا نہ کہہ دیں، تو میں کہوں گا کچھ انگریز ایسے ہیں جنہوں
کام کیے آج بھی ہمیں داد دینا پڑتی ہے، آج بھی ہمیں داد دینا پڑتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم یہاں سے کشمیر کے سفر میں گئے، کشمیر کے سفر میں اس وقت آپ ضلع مظفر آباد سے آگے نکلتے ہیں، ضلع باد شروع ہوتا ہے، آگے سدن گلی آتی ہے، سدن گلی سے پیچھے آپ دیکھیے ایک چدہ ہے چکار کا، چکار کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن اس وقت جائیں چکار چھوٹی آبادی ہے، ادھر ادھر زیادہ آبادی ہے، لیکن چکار کو انگریزوں نے منتخب کیا، انگریزوں نے مظفر آباد کو منتخب نہیں کیا، آپ کو منتخب نہیں کیا، چکار کے اس قصبے کو، چھوٹی آبادی والے کو انہوں نے منتخب کیا۔ ہماری چھاونی یہاں پر ہوگی، سوچنے والوں نے سوچا، ہم اس دن ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے کہا انگریز کی ذہانت کو داد دو نا، انگریز کی دماغ کو داد دو۔ اس وقت جس وقت یہاں خالی 2-4 مکان ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس جگہ کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا اور اس جگہ کو انہوں نے اپنا جو ہے انہوں نے اپنی چھاونی بنایا۔ اس وقت پورے کشمیر میں ایک بہت بڑا قصبہ اور بہت بڑا جنکشن وہ چکار کا شہر ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ انگریزوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت باتیں کی آج پوری ہوتی ہیں۔ کارڈ نکالے یہاں سے کالج کا افتتاح کر کے اس وقت واپس گیا اپنے بڑوں سے داد لینے کے لیے، اس نے ایک جملہ استعمال کیا، وہ جملہ بڑا پیارا تھا، اس نے کہا میں آج بر صغیر کے اندر ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھ کے آیا ہوں کہ جس سے پڑھنے والے رنگ اور کے اندر تو وہ ہندوستانی ہوں گے، دیکھنے میں تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن اس تعلیمی ادارے سے پڑھنے کے بعد وہ باہر سے ہندوستانی ہوں گے، اندر سے گورے انگریز ہوں گے، اندر سے انگریز ہوں گے۔ آج اس کی بات پکی ثابت ہوئی، سچی ثابت ہوئی۔ کہتا ہے میں کالج اور یونیورسٹی کو ترجیح اس لیے دیتا ہوں، مدرسے کو اس لیے اختیار نہیں کرتا، روزگار نہیں ملتا۔ میں سوال کرتا ہوں، ایک لکھنے والے نے لکھا کہ آج پہلے مزدور کھدائی کرتا تھا، 4 مزدوروں کو دہاڑی ملتی تھی، 10 مزدوروں کو دہاڑی ملتی تھی، آج 10 مزدوروں کی جگہ ایک شاول نے لے لی ہے۔ مزدور بھی بے روزگار ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ مزدور بھی بے روزگار ہو گیا۔ MSc پڑھا ہوا، یہ BSc کیا ہوا، آج انسانوں کی جگہ مشینری آ رہی ہے، اور مشینری کے آنے کے بعد عصری اداروں کے پڑھے ہوئے بھی جب بے روزگار ہو رہے ہیں، یہ تو ساری پلی ختم ہوگی، سارا یہ عنوان ختم ہو گیا کہ ہم عصری اداروں کو ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پر روزگار ملتے ہیں، روزگار قسمت میں ہو یہاں بھی مل جاتا ہے، قسمت میں نہ ہو وہاں بھی نہیں ملتا۔ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ MSc نہ کرو، لیکن یہ کہوں گا کہ MSc سے پہلے ایک نصاب ہوتا ہے، وہ نصاب پڑھنا بوڑھے کے لیے بھی فرض، جوان کے لیے بھی فرض، عورت کے لیے بھی فرض، مرد کے لیے بھی فرض۔ پیغمبر کے پاس مدینہ منورہ میں عبد القیس کا وفد آتا ہے، وفد جا کے واپس کیا، اپنے برادری کے لوگوں نے پوچھا بتاؤ لوگوں نے مہمانداری کیسے کی ہے؟ کہا بہت اچھی مہمان نوازی کی ہے۔ کہا اچھا بتاؤ سکھایا کیا ہے؟ کہا ہمیں صبح بھی شام بھی دن بھی اور رات بھی ہمارے لیے کچھ آدمی مقرر تھے، علمونا دیننا کتاب ربنا و سنت نبینا۔ پیغمبر کے صحابی کے یہ جملے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ کہتا ہے ہمیں صبح شام مدینے کی مسجد میں یا تو کتاب اللہ پڑھائی جاتی تھی یا نبی کی سنت پڑھائی جاتی تھی، کتاب ربنا سنت نبینا۔ آج کون سا ادارہ ہے جس میں MSc کے لیول تک کتاب رب کو کسی بھی درجے میں شامل کیا گیا ہے اور سنت نبی کو کسی بھی درجے میں شامل کیا گیا؟ اگر وہ شامل نہیں کرتا تو پھر بتا تیری میری ذمہ داری تھی یا نہیں تھی؟ اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، کس طرح پوری کی؟ رب ذوالجلال نے جتنی کوئی چیز کم ضرورت تھی اللہ نے اس کو مہنگا کیا، جتنی کوئی چیز زیادہ ضروری تھی رب نے اس کو اتنا سستا کر دیا۔ میں مثال دیتا ہوں، سونا انسان کے لیے ضروری ہے، عورت کے لیے، لیکن اتنا ضروری نہیں کہ اس کے بغیر زندگی نہ گزرتی ہو۔ کتنی عورتیں ساری زندگی ایک انگوٹھی بھی سونے کی نہیں پہنتی لیکن زندگی گزار جاتی ہیں، اس لیے رب نے سونے کے بغیر زندگی گزرتی تھی، اللہ نے سونے کو مہنگا کر دیا۔ آج کے دور میں تو زیادہ ہی مہنگا کر دیا، 1 لاکھ کا 2 تولہ مل رہا ہے، لیکن آج میرے اور تیرے لیے، غریب اور امیر کے لیے، چھوٹے اور بڑے کے لیے، مرد اور عورت کے لیے بغیر ہوا کے رہنا ممکن نہیں تھا، ہوا اور آکسیجن کے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا۔ اگر آکسیجن کا سلنڈر اگر لینے کے لیے ہمیں 10 روپے بھی دینا پڑتے تو غریب تو بغیر آکسیجن کے مر جاتا، جس کو 10 روپے نہ ملتے وہ آکسیجن نہ لے سکتا۔ رب نے سونے کو مہنگا کر دیا، گزارا بغیر ہوتا تھا، لیکن رب نے آکسیجن کو مفت بھی کر دیا، عام بھی کر دیا، کوئی پیسہ نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی گزرتی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح میرے دوست کہا کرتے ہیں کہ انگریزی تعلیم کے بغیر، فرانسیسی تعلیم کے بغیر، ریاضی کی تعلیم کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا، فیسیں بھی مقرر
بھی کر دیا. قرآن اور حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا. مدرسوں نے اس تعلیم کو مفت بھی کر دیا, عام بھی کر دیا, مفت بھی کر دیا, عام بھی کر دیا. اب میں نے اور تو نے اس کے اندر کیا چیز اضافہ کی ہے؟ ہم نے دیکھا میرے رب نے جس طرح میں تعلیم علمونا کتاب ربنا و سنت نبینا, اس کتاب اللہ کی تعلیم سنت نبی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ رب نے دو جنسیں بنائی تھی. ایک جنس تھی جس کو کہتے تھے رجولیت, دوسری جنس تھی جس کو کہتے تھے نسوانیت. نسوانیت عورت کی جنس ہے, رجولیت مرد کی جنس ہے. رب نے مرد کو اعضاء اور طرح کے دیے, عورت کو اعضاء اور طرح کے دیے. مرد کے اعضاء میں عورت کے اعضاء میں فرق یہ بتاتا ہے کہ مرد کی ضروریات اور ہے, عورت کی ضروریات اور ہے. مرد کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہے, عورت کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہے. جب یہ فرق اللہ نے اعضاء سے سمجھا دیا, ہمارے اصولی کہا کرتے ہیں کہ مرد خطبہ دے گا, مرد قاضی بنے گا, مرد کمائی کرے گا, مرد باہر نکل کے ملازمت کرے گا, عورت کڑھائی اور سلائی کرے گی, عورت گھر کا کھانا پکائے گی, عورت گھر کی صفائی کرے گی, بچے کی تربیت کرے گی, اور گھر کے اندر کے کام عورت کرے گی, باہر کے کام مرد کرے گا. جب اللہ نے اعضاء مختلف بنائے, پتا چلا دونوں کی ذمہ داریاں جدا, دونوں کے کام جدا. جب ذمہ داریاں بھی جدا, جب کام بھی جدا, جب اعضاء بھی جدا, جب ہماری ڈیوٹیز بھی جدا, تو پھر ہمارا نصاب بھی جدا. جب نصاب بھی جدا تو طریقہ تعلیم بھی جدا. پھر بتا MSc تک مرد اور عورت ایک نصاب پڑھے, یہ فطرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ فطرت کے خلاف ہے. مرد اور عورت کا ایک نصاب پڑھنا فطرت کے خلاف ہے. مرد اور عورت کا ایک کلاس میں پڑھنا فطرت کے خلاف ہے. مرد اور عورت کا کوئی ایجوکیشن میں پڑھنا فطرت کے خلاف ہے. پھر میں ایک بات کہتا ہوں, غیر فطری فعل, جس طرح غیر فطری فعل مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی, یہ غیر فطری فعل ہے. حیوان کی اپنی ہم جنس حیوان کے ساتھ بدفعلی, جب یہ جو غیر فطری فعل ہے اس کی تشہیر بھی غیر فطری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تشہیر بھی گناہ ہوگا. آج کتنے سکول ہیں, کتنے کالج ہیں جو فخریہ طور پر اپنی پراسپیکٹس کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں آپ کو جہاں باقی ایڈوانٹیجز ملیں گی, جہاں آپ کو باقی ترجیحات ملے گی, وہیں پر ایک ترجیح یہ ملے گی کہ ہمارے ہاں کو ایجوکیشن کا نظام ہے, ہمارے ہاں کو ایجوکیشن کا نظام ہے. نظام غیر فطری ہو, تشہیر بھی غیر فطری ہوتی ہے. جب غیر فطری نظام ہو تو وہ نظام گناہ ہوتا ہے, اس کی تشہیر بھی گناہ ہوتی ہے. اور اس تشہیر کو اعزاز کے طور پہ بیان کرنا اور اعزاز کے طور پہ سمجھنا یہ گناہ ہوتا ہے. اور اس گناہ کا نتیجہ ہے آج عورت میں ماں کا حیا نہیں رہا, باپ کا حیا نہیں رہا. میں نے عرض کیا یہ کوئی ایجوکیشن نقصان اور ذکر کرنے لگا ہوں جس کا ہر آدمی ذکر کرتا ہے, بالخصوص مرد ذکر کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہاں سے شروع ہوں ہری پور سے منصیرے تک صرف 3 ضلعوں کا آپ سروے کریں. 3 ضلعوں میں کوئی پرائیویٹ کالج اٹھائیں یا کوئی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کا کالج اٹھائیں یا کوئی یونیورسٹی, آپ کسی یونیورسٹی کے کسی کالج اور کسی پرائیویٹ ادارے کے کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, آپ وہاں جا کر پوچھیں کہ عورتوں کی تعداد کتنی ہے, مردوں کی تعداد کتنی ہے. پڑھے لکھے میری تائید کریں گے کہ میں یہ نہیں کہتا آدھ و آدھ کی نسبت ہوتی ہے, یہ بھی نہیں کہتا کہ 3 اور 1 کی نسبت ہوتی ہے. اللہ کی قسم 4 میں سے 1 حصہ بھی مردوں کا نہیں رہا, 4 میں سے 1/4 حصہ بھی لڑکوں کا نہیں رہا. زیادہ لڑکیاں چھا گئی, اور پھر یہ لڑکیاں پڑھنے کے بعد زیادہ میدان میں تو زیادہ آ نہیں سکتی, اس اسٹیٹس میں زیادہ آ نہیں سکتی. کسی نے گھر سنبھالنا ہے, کسی نے اپنا کام کرنا ہے. تیرے میرے نظام تعلیم نے تیری میری زکات کے پیسے کو, تیرے میرے مورا اسکالرشپ کو, تیرے میرے اداروں کے پیسوں کو اور تیرے میرے مملکت کے پیسوں کو لگایا بھی تو اس صنف پہ زیادہ لگایا جس نے پڑھ کے گھروں میں بیٹھ جانا ہے, جس نے قوم کی خدمت نہیں کرنی ہے. بتاؤ طریقہ غیر فطری تھا, مصرف بھی غیر فطری ہوا, طریقہ غیر فطری تھا, قوم کو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوا. اور جہاں پر فائدہ ہوا وہاں عورت کو ایک سمپل کے طور پر, بے حیائی کے طور پر وہ آگے کسی جگہ پر سامنے بٹھا دیا گیا جہاں پر وہ بے حیائی کا نمونہ تو بنی ہے لیکن کوئی کام نہیں کر سکی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے لیے اور آپ نے اس سسٹم سے نہ صرف یہ کہ بغاوت کرنی ہے, ہم نے بغاوت کا ریزن دینا ہے. ہم نے اپنے ساتھیوں, میں نے کسی گورنمنٹ کے ادارے کا آپ سے عرض بھی نہیں کرتا اس لیے کہ گورنمنٹ کا سسٹم ایز اے ہول ہوتا ہے, لیکن ہم اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں, ہم اپنے پرائیویٹ اداروں کے ذمہ دار ہیں. ان پرائیویٹ اداروں میں
ہم نے سنن عبادت کو بھی جاری کرنا ہے اور سنن عادت کو بھی جاری کرنا ہے، اور سنن عادت کو جاری کرنے کے لیے ہم نے خالی اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے۔ اگر اولاد کی فکر ہم نے کرنی ہے تو اللہ کی قسم کل کو یہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ہمارے لیے دعا مغفرت کرنے والی بنے گی اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی۔ اگر آج فکر نہ کی تو یہ اولاد ہمارے لیے ہمارے آستین بنے گی۔ اپنے پاس سے کھلایا، اپنے پاس سے پلایا، اپنے ہاتھوں سے پیسے دی، اپنے ہاتھوں سے خرچہ کیا۔ میں عرض کرتا ہوں آج کون سا آدمی ہے یہ اپنے جسم کو پالے اور جسم کو پال کر ہٹا کٹا ہو کے کسی دوسرے کے حوالے کر دے کہ آپ میرے گلے میں رسی ڈالیں، آپ میرے گلے میں رسی ڈالیں اور مجھے اونٹ کی طرح اور بکری کی طرح جہاں بھی چلائیں گے میں چلتا جاؤں گا۔ ایسا کرنے والا بیوقوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ احمد ہوگا۔ کھاتا اپنے گھر سے، پیتا اپنے گھر سے، اللہ نے عذاب پیدا کیا ہے اور اپنے گلے میں خود رسی ڈال کے دوسرے کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ میں آپ کو پیسے بھی دیتا ہوں اور آپ جو مرضی ہے آپ چاہے وہ میرے ساتھ سلوک کرے۔ بالکل اسی طرح ہم نے اولاد کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہم بنے اللہ کے حکم سے، پھر اولاد کو کھلایا ہم نے، اولاد کو پلایا ہم نے۔ میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے محمدی تہذیب والا بنایا، محمدی سنت والا بنایا، لیکن محمدی امتی، دین اسلام کا امتی اپنے پاس سے اس کو کھلا کر، اپنے پاس سے پلا کر 2,000 کی مانا فیس دے کے کہتا ہے جس طرح مرضی ہے اس کو استعمال کرو، مرضی ہے یہودی بناؤ، مرضی ہے عیسائی بناؤ۔ خدا را آج ہم یہ فکر کر لیں، اگر ہم اپنی اولاد کی یہ فکر کر لیں، اگر صرف ان تعلیمی اداروں پہ نظر رکھ لی جائے ہمارا معاشرہ بھی واپس آ سکتا ہے۔ اور یہ باتیں میں نے کیوں کی ہیں میں جانتا ہوں، یہاں ممبر پہ بولنا آسان نہیں ہے۔ جس وقت 2-4 جمعے لگتے ہیں تو پھر باتیں کھلتی ہیں، پھر جو ہے وہ خطیب کو کیا جاتا ہے، ہٹس کو کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو نشانہ بنانا گوارا کیا، لیکن ایک رونا میں نے رو دیا آپ کے سامنے۔ حضرت دانیال، حضرت یشعیا اور حضرت یشعیا علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں وہ نبی تھے کہ جن کو اپنی امتوں کی طرف جس وقت جو وہ مبعوث کیا گیا ان کی امتیں اتنی بگڑ چکی تھیں، اپنے نبی کی بات پہ توجہ دینا بھی، کبھی غور و فکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ نبیوں نے 70 سال ان کے دماغوں پہ چوٹیں لگائیں۔ تصور کر سکتے ہیں ایک نبی اور اللہ کا بھیجا ہوا اور جو بات کرے لوگ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، لوگ سننا بھی گوارا نہ کریں اور پیچھے سے مذاق اڑائیں، لیکن اس مذاق اڑانے کا اور بات نہ سننے کا نقصان یہ ہوا کہ 70,000 یہودیوں کو باندھا گیا اور باندھ کر خنزیروں کی طرح لے جا کر پخت نسل نے اپنے جو وہ کعبہ خانوں کے اندر اور اپنے جو اپنے خچروں کے ان جو گلوں کے اندر اور گھوڑوں کے اندر ان کو باندھ دیا، اور اس میں حضرت حزقیل علیہ السلام جیسا، حضرت دانیال جیسا نبی بھی اس رگڑے میں آیا تھا۔ جس وقت قوم سوچا نہیں کرتی، جس وقت قوم کے دروازے پہ ان کے دماغ پہ ہٹ کرنے والا ہٹ کرتا رہے، ان کی خامیوں پہ ان کو جو ہے وہ توجہ دلاتا رہے کہ کہاں سے ہم غلط ہو رہے ہیں، کہاں سے ہماری غلطی چل رہی ہے۔ اس غلطی پہ اگر توجہ دلائی جائے، اگر اس توجہ دلانے پہ آدمی خالی دعا کر دے، اپنی ہمت کی حد تک آدمی کوشش کر دے، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ لیکن آدمی اگنور کر دے کہ یہ ویسے فضول باتیں ہیں، مفتیوں کی چیخا پکار ہے، یہ خطیبوں کی خالی چیخو پکار ہے۔ اگر اس بات پہ اگنور کر دیا جائے تو ناراض نہ ہونا، اللہ کا عذاب اس وقت میں اور طرح تھا، آج کے دور میں اور طرح ہے۔ اس وقت میں اللہ فرشتوں سے عذاب دیتے تھے، آج مجاہدین کے ذریعے عذاب دیتے ہیں۔ اس وقت میں رب ذوالجلال چیخو پکار اور آسمان سے بجلی گرا کے عذاب دیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں بیٹی گھر سے بھاگ جائے یہی عذاب ہوا کرتا ہے۔ بیٹی گھر سے بھاگ جائے دوسرے جان کے ساتھ، دوسرے آشنا کے ساتھ، یہی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ عذاب کی شکلیں، عذاب کی لاٹھی کبھی بول کے نہیں آیا کرتی۔ اس لیے میں توجہ دلا دوں، خدا را جو زبان استعمال کر سکتا ہے زبان استعمال کرے، جو ہاتھ استعمال کر سکتا ہے ہاتھ استعمال کرے، جو اپنے سورسز استعمال کر سکتا ہے سورسز استعمال کرے، اور جو ادنی درجے میں اللہ سے دعا کر سکتا ہے یا اللہ ہمارے اس ماحول اور معاشرے کے تعلیمی اداروں میں تبدیلی آنی چاہیے، نصاب تعلیم میں تبدیلی آنی چاہیے، اور ہمارا یہ نوجوان طبقہ کم از کم فرائض کا علم اس کو ہونا چاہیے، اور اپنی دینی تعلیم کے ساتھ اس کو وابستگی ہونی چاہیے۔ جو اس میں شریک ہوگا اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، رب ذوالجلال کے انتخاب میں آ جائے گا، اور جو اگنور کر دے گا وہ جو ہے جانے اور اللہ جانے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہ جو تقریباً ہفتہ ہوا، میں آج آپ کے
اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھی نے اس کو چھاپا, یہ ہم نے نظریاتی سطح پہ رسول اللہ کی سیرت کو چھاپا ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت چیز بنی ہے, کتنی خوبصورت چیز بنی ہے. یہ ہم آپ کو مفت پیش کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک درخواست ہے. یہ سیرت النبی کا چارٹ, رسول اللہ کی 23 سالہ سیرت کو ہم نے پورے کا پورا 23 سالوں کو ہم نے جو جمعوں میں بیان بھی کیا ہے, اس کو ہم نے یہاں لکھ چھوڑا ہے اور یہ چھپ کے آ گیا. یہ نظریاتی سیرت ہے. اگر ایک یہ آپ لینا میرے مدرسے سے بھی مل جائے گا اور یہاں شکیل میڈیکل اسٹور حویلیاں سے آپ کو ملے گا, لیکن سیرت کے ساتھ پیار اور محبت کا تقاضا یہ ہے, ہم اس کو لپیٹ کے گھر میں رکھنا دیں, ہم اس کو دیواروں سے خالی ٹانگ نہ دیں. جتنی قیمت کا یہ بنا ہے اتنی قیمت اس پہ لگا کے ہم اس کو فریم کر کے یا گھر میں لگائیں یا مسجد میں لگائیں. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جب یہ ارادہ ہوگا, جب یہ سیرت النبی کا اتنا بہترین چارٹ اپنے بچوں کو یاد کرائیں. اگر یہ 23 سال ہے, 23 سالوں میں ایک سال کا روزانہ یا 2-3 دنوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ سیرت کے پہلے سال میں کیا ہوا, حضور کے دوسرے سال میں کون سے واقعات پیش آئے. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی, ہمیں فرصت ملی اور وقت ہوا. اس کے بعد اگلا چارٹ انشاءاللہ رسول اللہ کے عملی پہلو کا آئے گا. حضور پانی کس طرح پیتے تھے, رسول اللہ کھانا کس طرح کھاتے تھے, رسول اللہ سوتے کس طرح تھے, رسول اللہ چلتے کس طرح تھے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق